السلام علیکم دوستو، 5000 سال پرانی قوم سمود کی بستی میں کچھ دن پہلے ایک میوزک کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا۔ مدینہ سے 300 کلومیٹر دور الاولیٰ کے مقام پر، جہاں 500 سال پہلے قوم سمود آباد تھی، وہاں پر کچھ دن پہلے ایک میوزک کنسرٹ ہوا۔ نہیں، ایسی جگہ پر میوزک کنسرٹ کرنا جہاں پہلے ہی اللہ کا عذاب آ چکا ہے، کسی صورت جائز نہیں، بلکہ ایسا کرنا دوبارہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ 500,000 سال پہلے اس مقام پر قوم سمود آباد تھی۔ قوم اتنی طاقتور تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی۔ ان کے قد 100 فٹ لمبے ہوا کرتے تھے۔ انہیں اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور شرک کرنے لگتی ہے تو اللہ اس قوم میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیجتا ہے جو اپنے قوم کو بتاتا ہے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا اور ان سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو ہمیں اللہ کا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک حاملہ اونٹنی لا کر دو جو دودھ بھی دیتی ہو، اور اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ایک ایسی اونٹنی بیچے جو حاملہ ہو اور دودھ بھی دیتی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک باری چٹان پھٹ کر ایک اونٹنی نکلی جو حاملہ بھی تھی اور دودھ بھی دیتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اس اونٹنی کو کچھ مت کہنا اور نہ اسے تنگ کرنا اور نہ ہی قتل کرنا، اسے زمین میں آزاد چھوڑ دو، وہ کھائے اور پیے۔ اس اونٹنی کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک دن پانی پیتی تھی اور دوسرے دن دودھ دیتی تھی۔ جب وہ دودھ دیتی تھی تو وہ اتنا دودھ ہوتا تھا کہ پوری بستی کے لیے کافی ہو جاتا تھا، مگر قوم سمود نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور تکبر سے حضرت صالح سے کہا کہ اپنے اللہ سے کہو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں آرام کر لو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر جب تیسری رات آئی، قوم سمود اپنے گھروں میں سو رہی تھی تو ایک زوردار چیخ آئی اور سب کے سب مر گئے۔ پہلے ایک زبردست چیخ آئی، پھر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا، قوم سمود کا اس مقام کے قریب یہ میوزک کنسرٹ کیا گیا۔ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں تفریح کے لیے نہیں جایا جاتا، نہ ہی وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہاں صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جاتا ہے، جیسے ہم قبرستان میں جاتے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح ان بستیوں کی طرف بھی صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو، نہ کہ وہاں تفریح کی جائے، کوئی ایونٹ کیا جائے یا میوزک کنسرٹ کیا جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سعودی حکومت نے انہیں اجازت کیسے دی کہ یہاں میوزک کنسرٹ ہو۔